وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون جلدی آئے قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين چلو بسم اللہ الرحمن وما الحیات الدنیا الا لعب ولہو دنیا کی زندگی نہیں ہے ایک کھیل اور مشغلہ ہے وللدار الآخرۃ آخرت والا گھر خیر للذین یتقون شرک جو شرک سے بچتے ہیں اتغفلون کب تک اتجہلون کب تک جاہل رہو گے فلا تعقلون عقل سے کام نہیں لو گے قد نعلم میرے پیارے حضرت کو تسلی ہے قد نعلم انہ شان یہ ہے ضمیر شان ہے انہ لیحزنک الذی یقولون جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں یہ چیز آپ کو غم زدہ کر دیتی ہے قد نعلم ہمیں معلوم ہے انہ شان یہ ہے لیحزنک الذی آپ کو غم زدہ کر دیتی ہیں الذی یقولون وہ باتیں اب یقولون کا مقول محذوف ہے محذوف وہی ہے کہ انک لمجنون انک ساحر انک مجنون
یہ جو مجنون آپ کو کہتے ہیں، آپ کی تکذیب کرتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، یہ چیز آپ کو ہمیں بھی معلوم ہے، لیکن فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، یہ آپ کی تکذیب نہیں کر رہے ہیں، وَلَكِنَّهُمْ يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، حقیقت میں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، وَلَكِنَّهُمْ، لیکن انہم ہم کے بجائے ظالمین کہہ دیا، وضع ظاہر موضع المذنب، پرلے درجے کے ظالم ہیں اور مشرک اور بے ایمان ہیں۔ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ کی آیات کا انکار کر لیتے ہیں۔ پھر تسلی فرمائے وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، بخدا قسم ہے، لقد كُذِّبَتْ رُسُلٌ كَائِنُونَ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے رسولوں کی تکذیب ہو گئی، لیکن فَصَبَرُوا، انہوں نے صبر سے کام لیا، عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، عَلَىٰ تَكْذِيبِهِمْ، اگر ما مصدر یہ لیں عَلَىٰ تَكْذِيبِهِمْ، قوم کی تکذیب پر انہوں نے صبر سے کام لے لیا، وَأُوذُوا، اور یہ ہے کہ ان کو تکلیفیں دی گئی، فَصَبَرُوا عَلَىٰ ما كُذِّبُوا وَعَلَىٰ مَا أُوذُوا، فَصَبَرُوا عَلَىٰ تکذیبہم و ایذائہم، ان کے ایذا اور تکذیب پر اللہ آپ کا بھلا کرے، انہوں نے صبر کیا، حتیٰ ابتدا یہ ہوگا حتیٰ اتاہم نصرنا، یہ میں نے غلط بتایا، فصبروا علی ما کذبوا واوذوا، یہ حتیٰ اتاہم نصرنا یہ صبروں کے ساتھ متعلق ہوگا، سمجھو جی، حتیٰ ان اتاہم نصرنا، یہاں تک کہ ہماری مدد آ گئی، ولا مبدل لکلمات اللہ، لیکن اس بات کو سمجھو کہ اللہ کے وعدوں کو تبدیل کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ جو آدمی صبر کرے گا اللہ کی نصرت اور اسی طریقے پر غلبہ اس کو حاصل ہوگا، سبحان اللہ۔ ولا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کی کلمات کو، اللہ کے وعدوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، آپ کو انبیاء کی خبر آپ تک آ گئی ہے، وَلَقَدْ جَاءَكَ، آپ کے پاس آ گئی ہے کون سی چیز، حَالَ كَوْنِهِ كَائِنًا مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، علامہ سیبوی رحمۃ اللہ علیہ حضرات کے ہاں یہی کلام منفی کے اندر، کلام منفی میں اس میں زائد ہوتا ہے، یہ مثبت فاعل پر نہیں ہے، لیکن علامہ اخفش کا مذہب میں نے آپ کو بتایا، آپ کے نحمیر کے حاشیے پر بھی ہوگا، وَلَقَدْ جَاءَكَ نَبَأُ الْمُرْسَلِينَ، یہ من زائد ہے، انبیاء کی خبریں آپ تک پہنچی ہے۔ جمہور حضرات اس کو حال بناتے ہیں، سیبوی بھی حال بناتے ہیں اس کو جا کی ضمیر سے۔ اس کے بعد اب مسئلہ ہے، یہ حضرت کے ساتھ بھی ایک لاڈ ہے کہ آپ پھر بھی لعلک باخع نفس کا، شاید آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں گے، علی آثار ان کے پیچھے، ان لم یؤمنوا، کہ یہ ایمان نہیں لا رہے، اسفاً، افسوس کر کے آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں گے، ایمان کیوں نہیں لا رہے، سمجھے؟ تو آپ اپنے آپ کو ہلاک، تو اس لیے ان کے ایمان کا طریقہ اگر آپ کے اختیار میں تو ہم آپ کو کچھ ترتیب بتاتے ہیں، یہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ یہ کر دیں کہ زمین کے اندر سرنگ لگا دیں، زمین میں ایک سرنگ لگا دے اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، اور وہیں سے لا کر کے ایمان ان کے پاس لائے، یا کوئی سیڑھی چلا کر کے اوپر سے سیڑھی رکھیں اور وہاں سے ان کے پاس ایمان لائے، اگر یہ کر سکتے تو کر لو، نہ زمین میں سرنگ لگا کر کے زمین کے نیچے ایمان ہے کہ ان کو پاس لائیں گے، نہ آسمانوں پر اللہ آپ کا بھلا کرے ایمان ہے کہ آپ لے کر کے آئیں گے، بلکہ ان قلوب بنی آدم بین اصبع الرحمن، انسان کے دل اللہ کی انگلیوں کے ہاتھ میں ہے، یقلبها کیف یشاء، جس طرح اللہ چاہتا ہے، تو ان کے دلوں کو کفر پر میں پھیر رہا ہوں تو کفر ہے، میں جب چاہوں گا ایمان میں تمہیں پھیر دوں گا۔ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ یہ حضرت کو بتا رہے ہیں، یہ ترکیب ذرا مشکل ہے۔ فَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ، کان کی ضمیر ہوا ضمیر شان ہے، سمجھے؟ علیہ کے اعراض ہوں، یہ کبر کے لیے فاعل ہے اور علیہ کا متعلق ہوگا، یہ کانا کے لیے خبر بنے گی، تو کانا کی اپنی ضمیر کس طرف لوٹ رہی ہے، میں عرض کر رہا ہوں کہ ضمیر شاہ۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، اور اعراض کی طرف ضمیر کو لوٹا دے تب بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ ضمیر مبہم ہے، آگے اللہ کا اعراض اس کے لیے آ گیا، اس میں تنازع ہوگا اللہ کا۔ إِن كَانَ إِعْرَاضُهُمْ كَبُرَ عَلَيْكَ، إِن كَانَ إِعْرَاضُهُمْ كَبُرَ عَلَيْكَ، لیکن ترکیب کرو گے کانا ضمیر اسم اور کبر علیہ کے اعراض پورا جملہ اس کے لیے خبر ہے، اگر ان کی روگردانی آپ پر دشوار گزر رہی ہو تو فإن استطاعت، یہ ہو گیا شرط، آپ فاگے شرط و جزا مل کر کے اس کے لیے فإن استطاعت، اگر آپ کا بس چلے ان تبتغی نفقا فی الارض، زمین کے اندر کوئی سرنگ لگا دے، او سلما فی السماء، یا آسمان کی طرف سیڑھی لے کر کے چڑھے، فتاتہم بآیۃ، ان کے پاس کوئی معجزے لے کر کے آئے، ان کے فرمائشی معجزہ، اگر کر سکتے تو ففعل، کر لو، اگر کر سکتے تو کر لو، جواب محذوف ہے۔ پھر یہ کہ فإن استطاعت ففعل، جواب مل کر کے یہ پورا شرطیہ، یہ اللہ کو بھلا کریے کہ ما قول پر عطف ہے، اس کے لیے کانا پہلے والے ان کانا کے لیے جزا ہے۔
ولو شاء اللہ ہدایتہم، اگر اللہ کی ہدایت کو چاہتا، فرماتے کہ لجمع الہدیٰ، تو لو سے نفی آ رہی ہے، تو مشیت کی اللہ آپ کو بھلا کر کیا ہے، تکوینی کہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ نفی ہے، باقی تشریعی کی نہیں ہے۔ ولو شاء اللہ لجمع الہدیٰ فلا تکونن من الجاہلین، اس لیے فرماتے اذا کان الامر کذلک فلا تکونن من الجاہلین، آپ یہ کہ جاہلوں میں، یہ آپ کو خطاب ہے لیکن مراد آپ کی امت ہے۔ اس کے بعد مسئلہ یہ کہ یہ حضرت سنتے تو گدھے کی طرح سنتے ہیں، جانوروں کی طرح، سماع قبول ان کے اندر نہیں ہے۔ اور آپ نے پڑھا سورہ کاف کے اندر آئے گا او القسم اب ہوا شہید، دل کو حاضر سمجھ کر کے پھر آدمی بات کو سمجھتا ہے، اور ان کے اندر سماع القلب تو ہے نہیں، دل سے سنتے نہیں ہے۔ باقی اوپر سے تو گدھا اگر ادھر جا رہا تو گدھا دیکھے گا آپ کو، ادھر جا رہے کرو کرو تو گدھا ہے اس طرح آپ کی طرف دیکھے گا، کرو کہتے ہیں ہم لوگ، اور آپ لوگ کیا کہتے ہیں پٹھان لوگ؟ انما یستجیب الذین یسمعون، حق کو قبول کرتے ہیں وہ لوگ کہ جو سنتے ہیں۔ اس سماع سے سماع القلب مراد ہے، سمجھ شیر میں سماع القلب۔ باقی والموتیٰ، جو مردے ہیں، یبعثہم اللہ، اللہ ان کو اٹھائیں گے، ثم یرجعون الیہ، پھر اللہ کی طرف وہ لوٹے جائیں گے، سمجھے؟ اما قبل ذالک فلا یسمعون، اس سے پہلے مفسر کی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، مفسر کی وہ ہے عبارت ہے کہ اس سے پہلے سنتے نہیں ہیں، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ حق کو قبول کرتے ہیں جو سماع القلب، دل سے سنتے ہیں، اور یہ مردے بھی اسی طرح سنتے ہیں لیکن دل سے نہیں سنتے، تو حق کو کہاں سے قبول کریں گے؟ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ تو یہی ہوگا، سمجھے؟ والموتیٰ یبعثہم اللہ ثم الیہ یرجعون، یہ مسئلہ انشاءاللہ سماع موتیٰ کا آ جائے گا، وہاں میں آپ سے عرض۔ وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، لولا تحسیس کے لیے، آپ پر کوئی معجزہ کیوں نہیں اترتا، کوئی آیت یہ کہ اللہ کی طرف سے وہ اس طریقہ پر کہ پہاڑوں کو چلائے اور اللہ فرشتے ان سے بات کریں، سمجھے ہو جائے، مکے کے پہاڑوں کو چلائے، سیرت بہ الجبال اور قطعت بہ الارض۔ قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیۃ، اللہ قادر ہے کہ کوئی معجزہ دکھا دے، ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن لوگ معجزہ کی تاخیر کی وجہ کو نہیں جانتے۔ جب معجزہ آئے گا فرمائشی مانو گے نہیں تو ہلاک ہو جاؤ گے، آپ سمجھتے نہیں اللہ تاخیر کرتا معجزہ کے، ولکن اکثرهم لا یعلمون، تاخیر الآیت تاخیر المعجزہ، معجزہ کی تاخیر کو جانتے نہیں کہ کس حکمت کے بنیاد پر معجزہ کو مؤخر کیا جاتا ہے۔ اگر معجزہ آئے گا تو تمہارا ستیہ ناس ہوگا اگر بعد میں نہیں مانو گے، سمجھ شریف میں۔ یہاں بھی اس بات کو ذرا یاد کر لینا کہ ایک آدمی سے کہہ رہے کہ معجزہ پیش کر دو، معجزات تو قرآن معجزہ ہے، ہزاروں معجزات پیش کر چکے، لیکن فرمائشی کی اب آپ کے دیگر معجزات سے مختلف قسم کے معجزے آئے ہیں، آپ کی فرمائشی معجزوں کے علاوہ جو آپ کے نبوت پر دلیل ہے، لیکن کہتے ہیں کہ معجزہ پیش کرو ہمارے فرمائشی، تو اس پہ وہ کہتے ہیں قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیۃ، اللہ قادر ہے اس پر کہ کوئی معجزہ اتارے، اس لیے کہ معجزات کا فاعل تو اللہ ہے۔ اب کیا قادیانی سے کہہ دو کہ کوئی معجزہ دکھا دو، وہ کیا اللہ قادر ہے، یہ اللہ چاہے گا کرے گا، میں اس کا ذمہ دار نہیں، تو پھر یہ کہ ایک اللہ آپ کو بھلا کرے، قادیانی بھی تو اس طرح کہہ سکتا ہے۔ تو اس لیے صبح کو میں نے آپ سے جواب کر دیا کہ یہ ان کے بارے میں جن کی نبوت دیگر دلائل سے اور دیگر معجزہ سے معلوم ہو چکی ہے نبوت، لیکن پھر فرمائشی معجزہ مطالبہ کر رہے ہیں، تو وہ کہتا ہے جواب میں ان اللہ قادر علی ان ینزل آیۃ، باقی اس کے تو نبوت پر کوئی دلیل ہی نہیں کتے کے بچے کی، تو یہ اس کے لیے اجازت نہیں ہے۔ مدعی نبوت کاذبہ کے مدعی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحِهِ، اس سے بڑا معجزہ کیا ہے، اس سے بڑا اللہ کا بھلا کر معجزہ کیا ہے کہ پرندوں کو دیکھو، کوئی خدا تو ہے، اس کی وحدانیت ہے، پرندے اڑ رہے اور ابو جہل جیسے سردار اڑتا نہیں ہے، پرندے اڑ رہے، مچھر اڑ رہا ہے، مکھی اڑ رہی، شیخ الحدیث نہیں اڑ سکتا، تو کوئی خدا ہے نا؟ ارے آپ کو سمجھا نہیں ہے، کوئی خدا ہے جو میں رضگار کہ مکھی بھی اڑ رہا ہے اور اللہ کو پھر مکھی اڑ رہی ہے، مچھر اڑ رہا ہے اور پرندے بھی اڑ رہے ہیں، اور یہ سارے کے سارے اور فضا کے اندر جا کر کے اپنے پروں کو اس طرح کرتے ہیں۔ یہاں کس نے ان کو روکا ہے؟ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، اب ہینڈل تو نہیں لگاتے وہاں پر، اس طرح تو پھر نہیں کرتے، پھر اس طریقے پر میں نے خود 27-28 منٹ تک پرندوں کو دیکھا، بس اس طرح گھوم رہا ہے، وہ پرند اس کو پر کو مارتا بھی نہیں۔ گدھ جو بڑے ہوتے ہیں، گدھ آپ نے دیکھا ہے، کرگس
گدھ، اور جس گدھ سے اس کی ہڈیوں سے جو ہے نا، ہڈی ہم اس کو مار کر کے اس کی ہڈی سے بانسری بناتے، تو وہ بانسری بہت بہترین قسم کی بانسری ہوتی. میں اس بانسری کا اتنا ماہر ہوں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. بانسری جو بجاتے اور یہ جو صوفیہ جو چنگ بجاتے، اس چنگ کا بھی ماہر ہوں. چنگ بھی بجاتا ہوں، بانسری بھی بجاتا ہوں. سمجھ رہی میں؟ چونکہ بس مثنوی یہ کتابیں میں پڑھ پڑھ کر کے بس پاگلوں کی طرح یہ سارے پریکٹس میں کر چکا ہوں. اللہ اللہ. وما من دابۃ فی الارض، یہ مبتدا بنے گا، من زائدہ ہے. وما من دابۃ کائنۃ فی الارض ولا طائر، کوئی پرندہ بھی نہیں، یطیر بجناح ہے جو اپنے پروں سے یہ اڑنے والا. تو پرندہ تو ویسے ہی پروں سے اڑتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اصل میں یہ تاکید کی، جیسے کلمتہ بلسانی، میں نے اپنی زبان سے اس سے بات کی، تو بات ہوتی ہے زبان سے، دبر سے تو کوئی بات نہیں کرتا. کلمتہ بلسانی، بولو کلمتہ بلسانی، یہ تاکید کے لیے بلسان، ورنہ کلام تو ہوتا ہی منہ سے، کلام ہوتا ہی منہ سے، بلسانی کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ دبر سے تو کوئی بھی بات نہیں کرتا. البتہ ہمارے اسلام آباد والے وہ ذرا حضرات ہیں، وہ دبر سے بات کرتے، وہ حضرات دبر سے بات کرتے، عام آدمی نہیں کرتا. تو یہ تاکید کے لیے. ولا طائر یطیر بجناح، دابہ پر عطف، یہ بنے گا مبتدا. الا امم امثالکم، موصوف صفت مل کر امم امثالکم یشکل، یہ آپ کی طرح امتیں ہیں. آپ کی طرح کس طرح امتیں ہیں؟ الا امم امثالکم، چونکہ میں نے آپ یہ مثل کی جمع ہے، اور مثل کہتے ہیں اشتراک الشیئین فی الکیف، دو چیزیں کسی کیفیت کے اندر یہ ہے کہ شریک ہو جائیں. اور برخلاف مثل کے، مثل اشتراک الشیئین فی النوع، نوع کے اندر ایک ہوتے ہیں، اور نوع کسی چیز کی حقیقت کامل ہے. اس کو بند کرو شور والے. اور نو کہتے ہیں کسی چیز کی حقیقت کاملہ کو. انسان نو ہے اور یہ انسان کی حقیقت کامل ہے، اس لیے کہ انسان حیوان ناطقی کو کہتے ہیں. تو مثل انما انا بشر مثلکم، اسی طرح. اور مثل جو ہے نا وہ اشتراک شیء. الا هم امثالکم، یہ آپ کی طرح ہے، یعنی خالق کی طرف یہ بھی محتاج ہے. ما فرطنا شیئا فی الکتاب، ہم نے لوح محفوظ میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی ہے. لوح محفوظ میں سب کچھ ہے، اللہ کو. اصل میں لوح محفوظ محفوظ نہیں ہے، لوح حافظ ہے، اور اس کے اندر یہ ہے کہ کائنات کی تفصیلات ہیں وہ محفوظ ہے. یہ لوح محفوظ ہے، اس کے اندر یہ جو پانی ہے، تو یہ لوح خود حافظ ہے، پانی اس کے اندر محفوظ ہے. لوح خود حافظ ہے، پانی محفوظ ہے. سمجھ رہی ہیں؟ تو مظروف کا نام اٹھا کر کے، محفوظ کا مظروف کا نام اٹھا کر کے ظرف پر رکھ دیا. اصل میں محفوظ ما حفظ فی اللوح، لوح کے اندر جو چیز محفوظ ہے، محفوظ تو وہی ہے، اسی محفوظ کا نام اٹھا کر کے حافظ پہ رکھ دیا گیا. یہ گلاس یہ لوح محفوظ ہے اور پانی اس کے اندر، تو یہ لوح حافظ ہے، یہ تو حافظ ہے، پانی اس میں محفوظ ہے. یہ مشتمل ہے، پانی مشتمل علیہ. یہ حاوی ہے، پانی محوی ہے. یہ ظرف ہے، پانی مظروف ہے. یہ محیط ہے، پانی یہ محیط ہے، پانی محاط ہے. تو لوح محفوظ کائنات کی تفصیلات پر محیط ہے، لوح محفوظ کائنات کی تفصیلات پر محیط ہے، اور وہ حاوی ہے. اور وہی اللہ کو بلا کریے کہ وہ حافظ ہے. اور لیکن یہ کہ محفوظ کا نام، کائنات کی ساری تفصیلات اس کے اندر محفوظ ہے، محفوظ کا نام اٹھا کر کے حافظ پہ رکھ دیے. سمجھے؟ خیال کر لینا، ٹوپی نہ گرے، سستا ہو جائے. ہم نے لوح محفوظ میں کوئی چیز کمی نہیں کی. ما فرطنا فی الکتاب شیئا من زائدہ ثم الی ربہم یحشرون، پھر اللہ ہی کے پاس ان سب کو یہ ہے کہ جمع کیا جائے گا. الی ربہم یحشرون کے ساتھ متعلق ہے. سمجھے؟ آپ کو پتہ چلے گا دودھ کا دودھ، پانی کا پانی. والذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیت کی تکذیب کی، مبتدا ہو گیا. سمن، وہ بہرے ہیں، وہ بکمن، گونگے ہیں. اور اللہ کو بلا کر حال کون فی ظلمات، تاریکیوں کے اندر پڑے ہوئی ہے. من یشاء اللہ یضللہ، خدا تعالیٰ یہ کہ جس کی ضلالت کو چاہتا، من یشاء اللہ اضلالہ، جس کی ضلالت کو تو یضلل، اس کو گمراہ کر دیتا ہے یا گمراہی کا حکم دیتا ہے. ومن یشاء صراط ہوں، ومن یشاء ہدایت ہوں، اور جس کی ہدایت کو اللہ چاہتا ہے یجعل علی صراط مستقیم، اس کو صراط مستقیم پہ چلا. قل ارأیتکم، مجھے بتا دو، ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین. مولا ارأیت، یہ کم یہ تاکید ہے، یا حرف لا محل لہ من الاعراب، جو بھی کہو یہ تاکید ہے. اصل میں رویت پر جب حمزہ آ جائے تو وہ اخبرنی، اور کم کما ہو جائے تو پھر اخبرونی.
ارائیت افرائیت من اتخذ الہ ہواہ واضلہ اللہ، وہاں اخبرنی کے معنی میں ہوں گے اخبر، اور یہاں پر ارائیتکم چونکہ اللہ کو رجا تو اس لیے اخبرونی، اخبرون اصل یہ ہے کہ ارائیتکم ان اتا ارائیت اخبرونی ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ، اگر یہ کہ اللہ آپ کو بھلا کرے اللہ کا عذاب آ جائے، یا یہ کہ اللہ آپ کو بھلا کرے آپ پر آپ کے پاس یہ کہ قیامت آ جائے، تو فرماتے ہیں کہ کیا بتاؤ کہ آپ کو کون اللہ آپ کو بھلا کرے بچائے گا؟ ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین، اخبرونی ہوگا غیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو پھر فدعو غیر اللہ، غیر اللہ کو پکارو، ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ، تو اب بتاؤ کہ اخبرونی مجھے یہ بتا دو اللہ آپ کو بھلا کرے، اخبرون غیر اللہ تدعون، کیا تدعون کیا غیر اللہ کو آپ یہ کہ اللہ کو پکارو گے اور وہ تمہاری مصیبت کو ٹالے گا، ان کنتم صادقین اگر سچے ہو تو فدعو غیر اللہ، غیر اللہ کو پکارو، بل ایاہ تدعون بلکہ ہوگا لا تدعون غیر اللہ، غیر اللہ کو آپ نہیں پکاریں گے، بل ایاہ تدعون اللہ ہی کو پکارو گے، مفعول مقدم کر دیا، فیکشف ما تدعون الیہ اللہ اس مصیبت کو ٹال دے گا، تم سے ہٹا دے گا جس کی طرف تم اللہ کو پکارے، انشاء اگر چاہے، وتنسون ما تشرکون اور یہ ہے کہ آپ اپنے معبودوں کو یہ ہے کہ بھول جاتے ہیں، لیکن پھر یہ ہوتا ہے جب مصیبت آپ سے ہٹ جاتی ہیں، مصیبت یہ ہے کہ جب آپ سے ہٹ جاتی ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر اللہ آپ کو بھلا کریے کہ آپ اللہ کو بھول جاتے ہیں، وتنسون ما تشرکون باللہ اللہ کے ساتھ جو پارٹنر ہیں ان کو تم بھول جاتے ہیں مصیبتوں میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت اکرمہ جو باپ اس کا ابو جہل شہید ہو گیا بدر کے اندر، مذاق کر رہا ہوں مولانا، یہ زہری لوگوں کا سردار جو ہے نا کہتے ہیں کہ انگریز کے ساتھ بہت لڑائی ہو گئی اور بہت سے انگریز شہید ہو گئے، کون ہے زہری؟ آئیے گا کدھر ہے زہری؟ کوئی آپ لوگوں میں نہیں ہے؟ ہاں یہ زہری چھپ رہے نا زہری، سمجھے؟ وہ کہتے ہیں کہ بہت سے انگریز نے جنگ کیا اور انگریز شہید ہو گئے، ہمارے بڑوں نے قربانی دی اور انگریز کیا ہو گئے؟ انگریز شہید ہو گئے، سمجھے؟ اور وہی ہے جو کہتے ہیں وہ تو منتشا وہ تزل منتشا، سمجھے؟ وہ تزل منتشا وہ تزل منتشا، وہی جی۔ تو حضرت اکرمہ بھاگے جب باپ اس کا شہید ہو گیا بدر میں، ذلیل ہو گیا، مردار ہو گیا ابو جہل، حضرت بھاگے کشتی میں، جب دریا میں جا رہے تھے تو کشتی موجیں آ گئی، اوپر نیچے ہوں گے، تو کشتی والے نے کہا کہ ایسے موقع پر ہم نے دیکھا ہے لات اور عزا کسی کو نہیں بچاتا، لات اور عزا سے نہیں بچیں گے، اس کا واحد طریقہ یہ ہے اللہ کو پکارو۔ تو حضرت اکرمہ نے، اکرمہ تو بھاگ گیا تھا، کافر تھا، ابا اس کا مارا گیا ابو جہل، تو حضرت اکرمہ نے کہا کہ اچھا، انہوں نے کہا ہمارا تجربہ ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارا تجربہ ہے، جب تک ایسے موقع پر اللہ کو نہیں بناؤ گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، بچو گے نہیں۔ تو حضرت اکرمہ نے فرمایا کہ بس مجھے واپس کر دو، خیر اس وقت نکلے بھی واپس آ گئے، کہنے لگے کہ جس خدا سے میں ڈر رہا ہوں، بھاگ رہا ہوں، محمد کا خدا، وہ کہتے ہیں سب کچھ وہی کر رہا ہے، اور کشتی والوں کا تجربہ بھی یہی ہے، تو پھر محمد سے لڑائی کس قسم کی؟ واپس ہو کر جا کر کے فرمانے لگے اے اللہ کا رسول میں نے اسلام کو قبول کر لیا، سمجھ میں یہی ہے جی۔ مصیبتوں میں کافر بھی کہتے ہیں کہ اب دیکھو ارائیتکم اخبرونی بتا دو ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ، سمجھے؟ غیر اللہ تدعون کیا غیر اللہ کو آپ پکارو گے، یہ غیر اللہ تدعون یہ رائے تک اللہ آپ کو بھلا کرے مفعول ہو گیا، اسی طرح ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ فدعو غیر اللہ غیر اللہ کو پکارو، فدعو غیر اللہ غیر اللہ کو پکارو ان کنتم صادقین، بل تدعون ایاہ بلکہ آپ اللہ ہی کو پکارتے ہیں، فیکشف ہٹا دیتا ہے ما اس مصیبت کو کہ تدعون اللہ الیہ جس کے ٹالنے کے لیے آپ نے اللہ کو بلایا، اور انشاء اگر چاہے، وتنسون ما تشرکون ایسی مصیبت میں آپ جو آپ کے جن کو آپ پارٹنر بناتے ہو، تنسون بھول جاتے ہو ما ان بتوں کو کہ تشرکون ہو باللہ جن کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، جن کو اپنے اللہ کے ساتھ، اس کو آپ بھول جاتے ہیں۔ لیکن پھر 11ویں پارے میں آ گیا ثم اذا کشف الضر عنکم، پھر جس وقت مصیبت کو آپ سے ہٹا دیتا ہے تو پھر یہ کہ آپ اللہ کو بھول جاتے۔
اس کے بعد بتا دو یہ صرف تمہاری تاریخ نہیں ہے، سابق مشرکین کی حالت بھی دیکھ لو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ كَائِنَةٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی ہم نے امتوں کی طرف یہ کہ رسول بھیج دیے، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ، لیکن انہوں نے نہیں، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ، ان امتوں کو ہم نے گرفتار کر دیا، بالبأساء سختی کے ساتھ، قحط سالی کے ساتھ، قحط سالی میں پڑ رہے ہیں، وَضَرَّاءِ تکلیف، مرض، بیماری وغیرہ، لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ تاکہ وہ عاجزی کرے۔ لیکن فلولا تضرعوا، کیوں انہوں نے عاجزی نہیں کی، اذ جاءہم بأسنا، جب ہمارا عذاب آ گیا، ان کو اللہ کی طرف ہو کر، لولا تہذیز ہے، اور تہذیز اور توبیخ یہ اس پر ماضی پر ہے، لولا تضرعوا، کیوں یہ عاجزی نہیں کرتے، کیوں عاجزی نہیں کرتے، اذ جاءہم بأسنا، جب ہمارا عذاب آ گیا۔ عذاب آنے والا ہوتا ہے یا آتا ہے تو اس پر خدا کے سامنے کیوں گریہ وزاری کیوں نہیں کرتے؟ فرماتے اصل یہ کہ ولیکن قست قلوبہم، ان کے دل یہ ہے کہ اللہ کو سخت ہو گئے، وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون کما عملہم، اگر ما مصدر یہ ہو، شیطان ہمیشہ ان کے اعمال کو ان آراستہ اور خوبصورت بنا کر کے پیش کرتا ہے، اور اگر ما موصول ہو تو وزین لهم الشیطان معمولاتہم، اور شیطان ان کے معمولات کو خوبصورت بنا کر کے دے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ شیطان اس طریقہ پر یہاں کالی کلوٹی سی بھی اور بوڑھی سی بھی اگر کس میں جا رہی ہے، برقعے کے اندر جا رہی ہے، آپ کہیں گے اس کو دیکھ تو لو چیز کیسی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ فلولا تضرعوا، کیوں اللہ کے سامنے گریہ وزاری نہیں کی کہ اذ جاءہم بأسنا، جب ہمارا عذاب آ گیا، یہ اس ظرف ہے تضرع، ولکن قست قلوبہم، اور قساوت قلبی بہت خدا کی لعنت ہے، جن کے دل سخت ہو گئے، وزین لهم الشیطان معمولاتہم، یا وزین لهم الشیطان اعمالہم، ما مصدری ہو۔ فلما نسوا ما ذکروا به، ہم کسی قوم کو ان کو تنبیہ کرنے کے لیے ہم ان کو اللہ کو بلا کریے کہ سختی، قحط سالی اور بیماروں کے ساتھ مبتلا، لیکن فلما نسوا، اس پہ بھی عبرت حاصل نہیں کر، جب بھول جاتے ماں ان سختیوں کو، قحط سالیوں کو، ذکروا بھی، جن کے ذریعے سے ہم نے ان کو نصیحت کی ہے، فلما نسوا ما ذکروا بھی، جب وہ بھول جاتے اس قحط سالی کو اور اپنے ان حالات کو جن کے ساتھ ان کو نصیحت کی گئی، تو پھر یہ ہے کہ یعنی قحط سالی کو بھول جاتے، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو پھر ہم دروازے ہر رزق کے کھول دیتے، صحت کے، تندرستی کے دروازے کھول دیتے، حتی اذا فرحوا، یہاں تک کہ وہ خوش ہو جاتے، بما، ان نعمتوں پر کہ اوتو جو ان کو دی گئی ہے، تو اس پر پھر اتراتے صحت اور رزق کو دے کر کے، اخذناہم بغتۃ، یہ جواب ہے اللہ کو بھلا کی اذا کے لیے، حتی ابتدائی ہوگا، اخذناہم بغتۃ، اچانک ہم ان کو پکڑ لیتے، اخذناہم اخذ بغتۃ، مفعول مطلق ہوگا، اور آپ سے عرض کر دیا کہ حال اگر بناتے ہیں تو یہ اللہ کو بھلا کریے کہ کیا مفاجأتاً وغیرہ کے اور مفاجئین کے معنی میں کر کے، فإذا هم مبلسون، جب ان کی گرفتار کرتے ہیں تو فإذا هم مبلسون، پس وہ مایوس ہو کر کے رہ جاتے، ابلس یبلس ابلاسا، ابلیس اسی سے، ابلیس بھی اللہ کی رحمتوں سے مایوس ہے۔ اب یہ ہو گیا جب نعمتوں کی ناقدری کی، اچھا پہلے انہوں نے ایمان نہیں لایا تو ہم نے کچھ تو سختی کی ہے، قحط سالی، اس سے ٹھیک نہیں ہوگے تو فتحنا علیہم ابواب کل شیء، پھر رزق دیتے ہیں، اور رزق پر پھر یہ کہ تب بھی خدا کا شکر ادا کریں، لیکن شکر ادا نہیں کرتے، پھر بدمعاشی کرتے ہیں، تو پھر یہ کہ ہم ان کو پکڑتے، پھر معیوس ہوتے، فقطع دابر القوم الذین ظلموا، پس کاٹ دیا جاتا ہے دابر القوم الذین ظلموا، ظالم اور مشرکین کی جڑ کو بھی، اور ان کو اول سے لے کر آخر تک تباہ کیا جاتا ہے۔ الشکر للہ رب العالمین، خدا یا تیرا شکر ہے، یہ حمد شکر کے معنی۔ آپ کی کتابوں کے مقدمے شکر، چونکہ نعمت کے مقابلے شکر ہوتا ہے، اس لیے آپ کی کتابوں میں جہاں بھی ہے، سمجھے بھائی، الحمد لوجہہ والصلاۃ علی نبی، الحمد للہ رب العالمین، الحمد لوجہہ والصلاۃ علی نبی، کیا ہے، وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، کتابوں کی ابتدا میں جہاں بھی حمد ہے، وہ حمد کے معنی میں نہیں، شکر کے معنی میں۔ آپ کی کتابوں میں جو پڑھاتے ہیں، مصنف کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ اس نے اس قسم کی کتاب لکھی، وہ حمد شکر کے معنی میں ہوتا ہے، اور شکر چونکہ نعمت کے مقابلے میں، تو نعمت یہی ہے، اللہ نے کافر کو تباہ کر دیا اور زمین کو انہوں نے ناپاک کیا تھا، خدا نے اس ناپاک کو زمین سے اوپر اٹھا، تو اللہ خود خوشی کرتا ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ خود خوشی کرتا ہے کہ میں نے ظالم کو اور کافر کو میں نے مار دیا، اس لیے کافر پر آدمی افسوس نہ کرے، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِمَا، اگر ایک آدمی زنا کرتا ہے تو اتنا تبلیغی نہ بنو اور اس کو فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُم جَلْدَةٍ، 100 کوڑے لگو، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ کی احکام کو جاری کرنے میں، کوڑا لگانے میں، سنسار کرنے کے اندر تمہیں ترس نہیں آنی چاہیے، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، لیکن إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر اللہ پر آپ کا ایمان ہو، اس لیے احکام شریعہ کے قائم کرنے میں اللہ آپ کو بھلا کرے، کسی کو کوئی افسوس نہیں ہوتا۔
کس ہنس ہنس کر کے کافروں کو کس طرح مارتے تھے، یا افغانستان کے طالبان ہنس ہنس کر کے مارتے تھے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے کسی پر ان کو کوئی افسوس نہیں ہوتا. سمجھے؟ فقطع دابر القوم الذین ظلموا، ظلم سے مراد اشرکوا، چونکہ ان شرک لظلم عظیم. فرماتے کہ بس مشرک قوم وہ قوم کی جنہوں نے شرک کیا، فرماتے ان کے جڑ کو کاٹ کر کے رکھ دیا گیا. والحمدللہ رب العالمین، الشکر للہ رب العالمین. قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم، یہ مجھے بتا دو، ان اخذ اللہ سمعکم، اگر اللہ لے لے تم سے یہ کہ تمہاری قوت سامعہ کو، وابصارکم تمہاری بینائی کو، یعنی اللہ چھین لے، وختم علی قلوبکم، اور تمہارے اللہ کا بھلا کریے کہ دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دے. فرماتے کہ من الہ غیر اللہ، کون ہے جو الہ اللہ کے علاوہ یاتیکم بھی، یہ چیزیں تمہارے پاس لے کر کے آ جائے. من بنے گا مبتدا، الہ موصوف ہے، غیر اللہ صفت ہے، اور یاتیکم بھی یہ دوسری صفت ہے، یہ خبر بنیں گے من کے لیے. اور یہ پورا جملہ محلاً مفعول ثانی ہے رأیتم کے لیے، یہ مفعول ثانی کی جگہ پر اللہ آپ کا بھلا کرے. اور ان اخذ اللہ سمعکم، یہ درمیان میں اللہ آپ کو بھلا کرے شرط ہے، اور جزا اس کی چونکہ اس پر یہ دل ہے. ان اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم، خدا تمہارے سمع بصر کو اگر لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو کون ہی ہوگا اللہ آپ کو بھلا کرے، یہ بتا دو. فمن الہ غیر اللہ یاتیکم بھی، یہ تم کی علی الجزا بھی ہے، تو اس وجہ سے یہ مفعول بنیں گے رہے تم کے لیے. انظر کیف نصرف الآیات، دیکھو کہ ہم کس طریقے پر بیان کر دیتے پھیر پھیر کر کے آیتوں کو. یہ نصرفوں کے لیے الآیات اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، یہ حال بنے گا نصرفوں کی ضمیر سے، سمجھے، ضمیر فاعل سے. ثم هم یصدفون، پھر اس کے باوجود بھی یہ لوگ روگردانی کرتے. قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ وجہرۃ، یہ بتا دو کہ مجھے اگر اللہ کا عذاب آ جائے اچانک آپ پر یا کھل کر کے سامنے آ جائے، لا یہلک الا القوم الظالمون، استفہام انکاری نفی کو ہوتا ہے، لا یہلک الا القوم الظالمون، جب خدا کا عذاب آئے گا تو ہلاک نہیں ہوں گے مگر ظالم لوگ ہلاک ہو جائیں گے. ہو گیا مولانا؟ اس کے بعد اب کہتے کہ جی عذاب ہمیں ڈراتے، عذاب آئے گا عذاب آئے گا عذاب آئے گا، تو فرمائے عذاب لے کر کے آ جائے نا. اگر عذاب آپ کے اختیار میں تو فرمائے میرا نبی کا کام سے تبلیغ ہے، میں عذاب بھی میرے اختیار میں نہیں، معجزات میرے اختیار میں نہیں ہے، عذاب لانا میرے اختیار میں نہیں ہے. لیکن یہ طے شدہ ہے کہ جب آپ کو تکذیب کی بیماری کینسر کی لگ گئی، نبیوں کی تکذیب کرو گے تو خدا کا عذاب آ ہی جائے گا، عذاب و ہلاکت ہے. وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، ہم نبیوں کو نہیں بھیجتے مگر یہ کہ الا مبشرین و منذرین، یہ حال بنیں گے مرسلین سے، ان کو خوشخبری سنانے والے ایمان والوں کو اور کافروں کو ڈرانے والے. یہ جی عذاب لانا ہمارا اختیار نہیں. ارے ربط سمجھ میں نہیں ہے، عذاب ہمارے اختیار میں نہیں. فمن آمن و اصلح، جو نبیوں پر ایمان لاتا ہے وہ اصلح حال ہو، اپنے حالت کو ٹھیک کر لیتا ہے، تو یہ ہو گیا اللہ آپ کا بھلا کرے شرط. اور مبتدا فلا خوف علیہم، چونکہ معنوی طور پر جمع ہے، فلا خوف علیہم، ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا. ولا یحزنون علی ما فاتہم فی الدنیا، دنیا کے اندر جو کچھ چھوڑ چکے ہیں اس پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ غمزدہ بھی نہیں ہوں گے. والذین کذبوا بآیاتنا، جو انہوں نے ہماری آیت کی تکذیب کر دی، یمسهم العذاب، عذابوں کو چھو لے گا، یہ خبر ہے الذین کذبوا کے لیے، بما کانوا یفسقون، ان کے فسق کی وجہ سے. اس کے بعد بھی پھر مسئلہ یہ دیکھو، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، یہاں پر بھی لا اقول ہے، سمجھ میں ہے کہ اقول دوسرا جو اقول ہے نا اس کے لیے عند اللہ، قول کے لیے اندی خزائن اللہ، یہ اندی خبر مقدم بنے گا، ثابتۃ کائنۃ، خزائن اللہ مبتدا مؤخر. یہ لا اقول کے لیے مقول بنے گے، لا اقول پھر پہلے والے یہ ہے کہ کل کا مقول ہے. اور آگے ولا اقول لکم انی ملک، یہاں پر بھی لا اقول آ گیا، لا اقول لکم اندی خزائن اللہ ولا اقول لکم انی ملک. یہ انی ملک اللہ کو بھلا کرے، لا اقول کے لیے، اس کے لیے کیا ہے مقول ہے. اب ولا عالم الغیب، اس درمیان میں اس کو اس طرح چھوڑا، ولا اقول لکم انی عالم الغیب، یہ نہیں کہا بلکہ فرمایا ولا عالم. اس کو قول کے بغیر آپ کو اشکال میرا سمجھا نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ کے خزانوں کے مدعی نہیں تھے اور فرشتہ ہونے کا کوئی دعویٰ نہیں کرتا تھا، لیکن نجومی حضرات علم غیب کی دعویٰ کرتے تھے، نجومی لوگ علم غیب کی دعویٰ کرتے، اس لیے لا عالم الغیب کو کل لا اقول کے ساتھ اس کو نہیں جوڑا، بلکہ فرما دیا میں اس میں اتنی تاکید ہے کہ میں غیب نہیں جانتا، کسی طرح بھی میں غیب نہیں جانتا. جب میں غیب نہیں جانتا تو تمہارا جو نجومی ہے یا تمہارا کاہن ہے وہ کہاں سے جانتا ہوگا.
ارے کچھ بولے پڑ گئے جی۔ اب یہ تین چیزیں خلاصے یہ نکلا کہ میں عالم الغیب بھی نہیں ہوں، میرے پاس خزانے بھی نہیں جس کو دے دوں، اور میں فرشتے بھی نہیں ہوں۔ اشارہ کر دیا کہ میں انسان ہوں، پھر بھی میں نے ایسا دعویٰ تو کیا نہیں ہے جو نبوت کے منافی ہو۔ نبوت کے منافی کسی قسم کا دعویٰ میں نے نہیں کیا، اس لیے ان پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے وہ یہ کہ لا اقول وغیرہ یہ انہوں نے لگایا بھی نہیں۔ قل لا اقول لكم انی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک ان اتبع الا ما، جملہ استئنافیہ، میں پیروی نہیں کرتا لا اتبع احدا الا ما یوحى الی، مگر یہ کہ اس وحی کی جو میرے طرف بھیجی جاتی ہے۔ قل هل يستوي الاعمى، میں نے توحید پورا کا پورا آپ کو بتا دیا، لیکن بتاؤ هل يستوي الاعمى، کیا یہ کہ نابینا جیسے کہ تم لو، والبصیر، اور یہ کہ بصیر بینائی والا جیسے کہ میں ہوں، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ آپ یہ کہ نابینا ہے، میں محمد بینا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ قل هل يستوي الاعمى والبصیر اتجہلون یا الا تسمعون، آپ سنتے نہیں ہے کہ فلا تتفکرون، غور فکر بھی نہیں کرتے، کچھ تو سنو اور غیر فکر کرو۔ وانذر به الذین یخافون ان یحشروا الی ربهم، اور میرے پیارے قرآن کے ذریعے سے آپ ڈرا دیں۔ انذر به الذین، چونکہ نبی کا کام مبشرین و منذرین ہے، تو فرمایا انذر به الذین، اے بالقرآن الذین یخافون، جو ڈرتے کس چیز سے؟ اس سے ڈرتے ان یحشروا الی ربهم، اللہ کی بارگاہ میں ان کو جمع کیا جائے۔ یا ان یحشروا الی ربهم بتاویل مصدر یخافون کے لیے بنے گا مفعول، اور وہ صلہ ہو گیا الذین کے لیے، اور الذین مفعول به ہے انذر کے لیے۔ وہ انذر بالقرآن، قرآن کے ذریعے سے آپ ڈرائیں الذین، ان لوگوں کو یخافون ان یحشروا الی ربهم، جو اس بات کو یہ کہ ناپسند ڈرتے ہیں اس بات سے ان کو اللہ کی بارگاہ میں پیش۔ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، نہیں ہوگا ان کے لیے، لیس لہم اصل یہ ہے لیس ولی ولا شفیع کائنین لہ من دون اللہ، ہم لوگوں لیس لہم ولی ولا شفیع، یہ لیس کی اسم ہو گیا، اور لہم ثابتین کائنین حاصلین موجودین مستقرین، اس کے لیے چونکہ اللہ کو لیس کے اسم دو ہے، وہ یہ ہے کہ ولی اور شفیع۔ لیس لہم من دونی ولی اے حامن، ان کے لیے کوئی حامی نہیں ہوگا جو ان کے مسائل کو سنبھالے، اللہ آپ کا بھلا کرے، ولا شفیع، نہ سفارشی، لعلہم ینتہون، ان کو اللہ آپ کو بھلا کریے کہ ان کو ڈرا دو قرآن کے ذریعے سے، لعلہم ینتہون، لعلہم یتقون الشرک، تاکہ وہ شرک سے بچے، لکھے یتقوا الشرک، لکھے یتقون الشرک، چونکہ لام اللہ آپ کا بھلا کرے، لعل یہ اس میں کہہ کے معنی۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اپیل کی گئی کہ ہم آپ کے مجلس میں آتے تو بڑوں کے مجلس میں یہ بلال، صہیب رومی، ان حضرات قسم کے فقیروں کو اپنے یا اس میں ہماری توہین ہو جاتی، سمجھے ایک مسئلہ۔ لہذا غریبوں کو ہمارے ساتھ، سرمایہ داروں کے ساتھ، جیسے کہ محتمی اپنے اللہ کا بیٹے کے لیے الگ استاد رکھتا ہے، الگ کمرے میں ایئر کنڈیشن والے میں اس میں پڑھاتے ہیں، ظاہر ہے کہ محتمم اللہ آپ کا بھلا کرے بہت بڑا مالدار آدمی ہوتا ہے، اللہ نے مال و دولت کے دروازے اس پر کھول دیے، لہذا وہ اپنے بچے کو تو الگ پڑھائے گا۔ کہ اے رسول پاک، ایک تو ہماری توہین ہوتی ہے کہ غریبوں کو ہمارے ساتھ بٹھاتے، دوسرا یہ غریب آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے نہیں آتے، یہ فقیر ہے، آتے آپ کے پاس اس لیے تاکہ کوئی روٹی موٹی کہیں آ جائے کو مل جائے، تو وہ چیز ہے جی۔ اب حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ جو ہے نا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں کہ یہ جو غریب لوگ جو آپ کے پاس آتے یہ روٹی کے لیے آتے، یہ غریب آپ کے پاس آتے تاکہ کچھ مل جائے، تو حضرت اقدس کو فرمایا کہ آپ تو غریبوں کو اپنے مجلس سے نہ نکالے، باقی ان کے دل کی اگر دل کی بات ہے، فرض کرو اگر کوئی روٹی کے لیے آتا ہے، دنیا کے لیے آپ کے مجلس میں آتا ہے، اس کے پابند آپ نہیں ہے، اس کے پابند آپ سے حساب کتاب نہیں ہوگا، وہ اس کی نیت ہے، وہ انشاءاللہ خدا اسے پتہ کرے گا، سمجھے؟ باقی آپ اپنے مجلس سے غریبوں کو کیوں نکالتے؟ آپ اپنے مجلس سے غریبوں کو کیوں نکالتے؟ لا تطرد الذین یدعون ربهم، جو اپنے خالق کو پکارتے ہیں، بالغداۃ والعشی، صبح شام، آپ ان کو نہ دھتکاریں، ان کو نہ دھتکاریں، اور الذین یدعون ربهم، جو خالق کو پکارتے صبح شام، اور دنا حال ہے کہ یدعون پکارتے کس حال میں؟ یریدون وجہ، اللہ کی رضامندی کو، صحابہ کے رضامندی پر کہ اللہ خالص اللہ کی رضا کے لیے، یدعون کی زمین سے، ما علیک شیئن من حسابہم، حملن کو ما علیک، علیک خبر مقدم، لیس علیک شیئن، آپ پر کچھ بھی نہیں ہے، من حسابہم، حالکون کہ شیئن نہیں ہے کچھ آپ پر، من حسابہم، ان کا حساب، یہ من حسابہم یہ حال بنے گا، شے سے حال مقدم بنے گا، ان کا حساب اگر ان کی نیت خراب ہے تو ان کا حساب آپ پر نہیں ہے،
وہ پیسے کے لیے آتے ہیں، وہ کھانے کے لیے آتے ہیں، ان کا حساب آپ پر نہیں، انما حسابہم علی اللہ ہے، ان کا حساب اللہ پر۔ علیہ کا خبر مقدم بنے گا، ثابت کا، اور شیء اسم ہے اور مبتدا ہے اور من زائدہ ہے اور من حساب حال، وما من حسابک، وما من، اور نہ تیرا حساب علیہم شیء ان پر، نہ تیرا حساب ان پر ہے۔ اس طرح فتطردہم، بس اس لیے آپ ان کو دھتکار دے رہے تو فتکون من الظالمین، آپ تو پھر یہ کہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، ظالموں میں سے آپ کا شمار ہوگا۔ وضع الشیء فی غیر محلی ظلم، اب جن کے اندر انابت ہے، جن میں پڑھنا ہے، جن میں انابت ہے، طلب ہے، تو ان کو لے لیں آپ۔ یہاں پر بھی من حساب کا، یہ اللہ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، حال مقدم ہے شے سے، اور شے مبتدا مؤخر، علیہم خبر مقدم۔ فتطردہم فانت تطردہم، فسببی ہے، آپ ان کو دھتکار دیں، فتکون من الظالمین، فقیروں کو دھتکارنے سے کیا آپ ظالمین میں سے ہوں گے، سمجھے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ولا تطردہم فتطردہم، کہ آپ کیا ہے، ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، پکارتے ہیں صبح شام، یریدون، پکارتے اس حال میں کہ یریدون وجہ، اللہ کی رضا کو وہ چاہتے ہیں، آپ ان کو نہ دھتکاریں۔ ما علیک من شیء، شیء آپ پر نہیں ہے، من حساب، ان کا حساب، اور اللہ آپ کو بھلا کرے، وما من حسابک، نہ تیرا حساب ان پر ہے کسی طرح، فتطردہم، آپ ان کو دھتکار دیں گے، فتکون من الظالمین، اور اس قسم کے نابینا، اس قسم کے فقراء کے دھتکارنے سے آپ ظالم شمار ہوں گے۔ فتنا بعضهم ببعض، یہ ہمارا قانون ہے، فتنا بعضهم بعملوں کو، فتنا بعضهم ببعض، ہم متکبرین کو آزماتے ہیں، ببعض، غریبوں کے ذریعے سے، فتونا کائنا کذالک، اس طرح، سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ فتنا بعضهم، اس طریقے پر حضرت اقدس علامہ سعید الخزار، پیر بزرگ سعید الخزار، وہ کہتے کہ میں دمشق کے جامع مسجد پہ جمعہ پڑھنے کے لیے میں جا رہا تھا، دمشق کی جامع مسجد کے جمعہ، تو میں نے ایک بندے کو دیکھا خستہ حالت میں تھا، تو میں نے سمجھا کہ یہ، مجھے یقین ہو گیا کہ یہ بھیکار، یہ بھیک مانگتا، خستہ حالت میں تھا، سمجھے؟ تو میں نے یقین کر لیا کہ یہ بھیکاری ہے، تو اس کو میں نے دیکھا تو میں نے بری نگاہ سے اس کو دیکھا کہ یہ بھیکاری بھیک مانگتے رہتے ہیں، تو اس نے جو ہے نا وہاں سے آواز دی، وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا، جو تمہارے دل میں گند ہے خدا اس کو جانتا، خبردار اللہ سے ڈرا کرو۔ کہتے میں تو حیران ہو گیا کہ اس کو کیسے پتہ چل گیا کہ میرے دل میں اس کے بارے میں نفرت آ گئی، وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا، خدا سے ڈرا کرو۔ کہتے کہ میں رو پڑا ہے اور اس کے پاس گیا کہ بھائی اس کو کیسے پتہ چل گیا کہ میں اس سے نفرت کر رہا ہوں، یہ تو کوئی بہت بڑا ولی اللہ ہے، آیت کیسے پڑھی؟ تو میں آگے بڑھا اور میں رو رہا تھا، مجھے اتنی ندامت ہو گئی اس پر، اس نے آواز دی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، وہ خدا توبہ کو قبول بھی کرتا ہے۔ اب اس کو کیسے پتہ چل گیا کہ میں نے توبہ کی؟ میں راستے پہ رو رہا ہوں اور توبہ بھی کر رہا ہوں، توبہ میں نے کی، تو اس نے کہا یقبل التوبۃ عن عبادی، اور جب اس کے قریب پہنچا تو وہ غائب ہو گیا، اڑ گیا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ یہ تو ہوتا ہے سی، یہ تو ہے، سمجھے؟ اس وجہ سے ساتھی خیال کر لیں، فتنا بعضهم ببعض، ہم متکبرین کو آزماتے ببعض، فقیروں کے ذریعے سے، فتونا کائنا کذالک، اس طرح، لیقولوا ہؤلاء، تاکہ یہ مستکبرین یہ کہہ دے، یہ فتنہ کے ساتھ متعلق ہوگا، تاکہ یہ بڑے لوگ متکبرین یہ کہہ دے، ہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، کیا یہی لوگ ہیں کہ اللہ نے ان پر احسان کیا ہمارے درمیان سے، ہمیں چھوڑ کر کے اللہ نے ان پر احسان کیا ہے؟ فرماتے الیس اللہ بعالم بالشاکرین، یہ بات تم کیوں کرتے ہو؟ کیا اللہ تعالیٰ شاکروں کو نہیں جانتا؟ شاکروں کو اللہ تعالیٰ یہ کہ نہیں جانتا، اللہ شاکروں کو جانتا، اور شاکرین یہی ضعفاء آپ نہیں ہیں۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، جو ہمارے آیت پر جو یقین رکھتے ہیں، جب یہ آپ کے پاس آ جائیں، اس قسم کے طلب آ جائیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، ان کے اکرام کے لیے کہو سلام علیکم، اس لیے آپ حضرات کو بھی سلام علیکم۔ اس لیے آپ حضرات کو بھی سلام علیکم۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، جو ہمارے آیت کی یقین کرتے جب آپ کے پاس آتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اور ان سے کہہ دے سلام علیکم۔ اصل میں سلام مستحب کے لیے اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، سلام مستحب کے لیے سلامن آتا ہے، سلام واجب کے لیے آتا ہے سلامون، وہ ضرور آپ کو سلام کریں گے۔ کیا ہے؟ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سلام، سلام مستحب کے لیے سلامن آتا ہے، اور سلام واجب کے لیے سلامون آتا ہے، مرفوع، ایسے
وہ آئیں گے فرشتے آگے قالوا سلاما، یہی مسئلہ بھی شرعی یہی ہے، سلام کرنا مستحب ہے لیکن جواب دینا کیا ہے؟ واجب ہے۔ وہ آ جائیں گے وہ مستحب سلام آپ کو کہیں گے، سمجھے، آپ کے پاس آ رہے ہیں پڑھنے کے لیے، ان پر مستحب ہے وہ آپ کو سلام کہیں گے، لیکن اے محمد آپ پر واجب ہے اکرام کے طور پر فقل السلام علیکم۔ پھر بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے تو کھڈے میں چلے جاؤ، سمجھے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، جو ہمارے آیت کے یقین رکھتے جب آپ کے پاس آ جائیں فقل سلام علیکم، ان کے اکرام کے لیے کہا کہ سلام علیکم، اور یہ سلام علیکم جواب ہے، سمجھے میں لوگوں، سلام علیکم، اور خود سلام جو ہوتا ہے ابتدائی وہ سلامن ہے، یہ سلامون ہے، اس لیے میں نے عرض کیا کہ وہ نسب کے ساتھ ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا، سمجھے، سلمنا سلام، قال سلام علیکم، تو فرمایا کہ سلام علیکم، یہ واجب ہے۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمۃ، اللہ نے اپنے ذات پر رحمت لکھ دیا، یہ رحمت کیا، اس سے بدل ہے، انہ ضمیر شان ہے۔ اب سمجھو، من عمل منکم سوءا بجہالۃ، نادانستگی میں تم میں سے کوئی اگر برائی کرے، ثم تاب من بعدہ، اور اس کے بعد توبہ کرے، واصلح حالہ، اپنے آپ کو ٹھیک کر دے، یہ ہو گیا موصول صلہ مل کر کے شرط، فانہ غفور رحیم، یہ اس کے لیے اللہ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، یہ اس کے لیے کیا ہو گیا، جواب ہو گیا۔ اور یہ پورا کا پورا پھر مل کر کے، چونکہ کیا ہے، فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یہ خبر ہے، اور یہ مبتدا چونکہ شرط کو متضمن شرط ہے تو خبر اوپر فا داخل، یہ پورا مل کر کے پہلے والے ان کے لیے خبر ہے، پہلے والا ان ہو ضمیر شان ہے، اپنے اسم و خبر سے مل کر کے یہ بدل ہے الرحمہ سے۔ اب آپ الرحمہ کو ہٹا دو، کتب ربکم علی نفسہ انہ من عمل منکم، اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ جو بھی تم میں سے برائی کر لے نادانستگی میں جہالت میں، پھر توبہ کرے اور اپنے حالت کو ٹھیک کرے، میں اللہ اس کو بخش دوں گا ضرور۔ تو بہت اچھی بات ہے نا، بات تو وہی بنتی ہے مبدل میں کے ہٹانے کے بعد بھی اس میں مضمون کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اڑے کچھ پہلے پڑھا، وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔